وادی کشمیر میں ہر موسم کو اپنی انفرادی اور ایک الگ مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وادی کے لوگ ہر موسم کے لیے پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں۔ موسم سرما اور خاص طور سے چلا کلان کی ٹھٹھرتی سردی سے نمٹنے کے لیے وادی کے لوگ روئی کے بستر کا خوب استعمال کرتے ہیں، جس کو وادی کے بنکر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد تیار کرتے ہیں، جس سے انہیں روزگار بھی فراہم ہوتا ہے۔ تاہم چند برس قبل غیر ریاستی باشندوں نے ایک نئی مشین کا استعمال کر کے وادی کے بنکروں کا روزگار متاثر کیا ہے۔ بیرون ریاست باشندوں کی لائی ہوئی مشین کی مدد سے پرانے کپڑوں کو کاٹ کر بستر تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کل آپ اگر دیکھیں گے وادی کشمیر کے ہر گاؤں دیہات میں ہر جگہ پر آپ کو بہاری لوگ یا باہر سے بیرون ریاستوں میں آئے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ انہوں بڑے بڑے میدانوں میں انہوں نے مشینیں فکس کی ہے جہاں پر وہ پھٹے پرانے کپڑوں سے بستر تیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جب وہ پھٹے پرانے کپڑوں کو مشین میں ڈالتے ہیں اتنی دھول اٹھتی ہے وہاں سے، یا اس بستر کو جھاڑنے کی کوشش کیجیے اس بسترے میں سے اتنی دھول نکلتی ہے کہ ناک ڈھکنی پڑتی ہے۔ میرے خیال سے میں نے کئی ڈاکٹر صاحبان سے بھی اس بارے میں بات کی، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ چلو ہم پھٹے پرانے کپڑوں سے بستر کو بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بچ گیا ہے، لیکن کافی حد تک یہ ہارمفل ہے کیونکہ اس میں اتنی دھول ہوتی ہے، اوڑھتے وقت یا بچھاتے وقت سے بھی اس میں سے دھول نکلتی ہے اور نزلہ زکام کا کافی اندیشہ رہتا ہے۔ تو میرے خیال سے لوگوں کو چاہیے کہ ان پھٹے پرانے کپڑوں کو چھوڑ ہی دے یا جلا دے، لیکن بستر بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق وادی کشمیر کے ہر ضلع میں بیرون ریاستوں سے آئے ہوئے مزدوروں کو بستر تیار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پرانے کپڑوں کو مشین میں ڈالنے کے بعد مشین سے کافی دھول اٹھتی ہے جو انسانی زندگی کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے، اور ایسے بستر سے سینے کے امراض میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریسائکلنگ ہوئی پرانا جو بستر ہے یہاں اس کو اب ریسائکل کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ حساباً وہ صحت کے لیے برا ہے، کیونکہ اس کو دھول بن جاتا ہے جب وہ بچھاتے ہیں تو وہ دھول بیٹھتی نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت ضرر رسان چیز ہے۔ ہاں شادی کا امراض سے بچ سکتا ہے۔ میں نے بھی بنایا تھا اپنے گھر میں، ہمارا کچھ پرانا تھا اس کو بنایا، لیکن ہم نے پھر اس کو استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کو وہ دھول بیٹھتی نہیں۔ لازماً اس کو اس پر ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہمارے صحت کے حوالے سے کتنا مفید ہے، اگر نہیں ہے تو اس پر قدغن لگانا چاہیے۔ انفیکشنز میں جیسے فنگل سپورز ہو سکتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جو آپ کی چمڑی کے کچھ بیماریاں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ڈرماٹائٹس ہو سکتا ہے، تو یہ ہو گیا انفیکشن۔ دوسرا جو الرجک ریسپانس ہے، کیونکہ اس جو ڈسٹ کے پارٹیکل اس کا سائز مائکرونز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کے میں اندر جو یہاں پہ ایئر فلٹر ہوتا ہے ایلویولی جن کو ہم کہتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ الرجک ریسپانس جنریٹ کرتا ہے۔ اپیل رہے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ جو ایسا کاروبار کرتے ہیں ان کو پراپرلی ان سے جو ہے اس کے دستاویز ہے، جو کوئی فارمیلٹیز ہوتے ہیں اس کے پروسیسنگ کی چیز، اس کو پورا عمل میں لانا چاہیے۔ مقامی لوگوں نے پرانے کپڑوں سے بنائے جانے والے بستر پر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں پتہ چل سکے۔ بجبہارا سے غزالہ نثار کی رپورٹ۔